بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مہر کی کم سے کم مقدار پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها أو يفرقها. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا سَمَّى فِيهِ مَهْرًا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا. وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراهم فإن سمى أقل من 10 فلها 10 ومن سمى مهرا 10 فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها ومات عنها۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب عورت نے نکاح کیا اور اپنے مہر مثل سے کم کر دیا تو اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہاں تک کہ وہ پورا کر دیں اس عورت کے لیے مہر مثل کو، یا پھر اس عورت کو خاوند سے جدا کر دیں۔ اور جب نکاح کیا باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا اور اس کے مہر مثل سے کم کر دیا، یا نکاح کیا اپنے چھوٹے بیٹے کا اور عورت کے مہر میں اضافہ کر دیا، تو یہ جائز ہے ان دونوں صورتوں میں باپ کے لیے، اور جائز نہیں ہے باپ اور دادا کے علاوہ کے لیے۔ اور صحیح ہے نکاح جب اس کے اندر مہر کو مقرر کیا جائے، اور نکاح صحیح ہے اگرچہ اس میں مہر مقرر نہ کیا جائے، اور مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور اگر اس نے مہر مقرر کیا 10 درہم سے کم تو اس عورت کے لیے 10 درہم لازم ہوں گے، اور جس شخص نے مہر مقرر کیا 10 درہم یا اس سے زیادہ تو اس پر مسمہ جو اس نے طے کیا ہے وہ دینا لازم ہوگا اگر وہ عورت سے دخول کر لیتا ہے یا خامن مر جاتا ہے عورت سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مہر سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل آج کے سبق کے اندر ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ عورت نے نکاح کیا اور مہر مثل سے اپنا مہر کم کر دیا۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ عورت کے خاندان میں جو باپ کی طرف سے جو عورتیں ہیں، مثال کے طور پہ پھوپھی ہے، ان عورتوں کا جو عام طور پہ مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ اب عورت نے اپنا نکاح کیا اور مہر مثل سے کم اپنا مہر مقرر کر لیا، تو جو اولیاء ہیں یعنی جو عورت کی جانب سے ولی ہیں ان کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی اعتراض کا حق یہ ہوگا کہ بھئی وہ کہیں کہ بھئی آپ یا تو مہر پورا کریں، مہر مثل لے کر آئیں، اگر مہر مثل نہیں ہے تو پھر وہ تفریق کروا سکتے ہیں۔ تفریق کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ قاضی کی عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کریں گے، اور اگر قاضی مناسب سمجھے گا تو رشتے کو فسخ کر دے گا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے عورت کے خاندان میں جو عورتیں تھیں باپ کی طرف سے، ان کا جو مہر مثل تھا وہ تقریباً تھا 1 لاکھ روپے بالفرض۔ اب یہ جو عورت تھی اس نے جو اپنا مہر مقرر کیا وہ 1 لاکھ سے کم 70,000 کر دیا، 60,000 کر دیا، تو پھر اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب عورت نے اپنا نکاح کیا اور اپنے مہر مثل سے کم کر دیا تو پھر اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا علیہ اس عورت پر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہ مسئلہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، صاحبین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوگا اور یہ نکاح نافذ اور درست ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے اپنے مہر مثل کو مقرر کر لے، او یفرقہ، یا پھر وہ تفریق کروا دیں عورت اور اس کے خاوند کے درمیان۔ تفریق کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قاضی کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کریں گے اور پھر ایک مقدمہ پورا چلے گا، پھر اگر قاضی مناسب سمجھے گا تو پھر قاضی اس رشتے کو فسخ کر دے گا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا۔ مہر مثل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بالفرض اس خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کا جو مہر مثل ہے وہ 1 لاکھ روپیہ تھا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کیا اور جو مہر تھا وہ 1 لاکھ سے کم کر گیا، یعنی جو مہر مثل تھا ان کے خاندان کی عورتوں کا اس سے کم مقرر کر دیا، بالفرض 50,000 یہ مقرر کر دیا۔ تو اب کیا ایسا کرنا جائز ہے یا پھر یہاں پر بھی مہر کو مقرر پورا ہی کیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ کس کے لیے جائز ہے؟ ایک تو باپ کے لیے جائز ہے اور ایک دادا کے لیے جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باپ اور دادا ان دونوں کو بچی پر یا بچے پر شفقت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ مہر کے اندر کمی کر رہے ہیں تو ضرور ان کے پیش نظر کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ان کو رشتہ اچھا لگ رہا ہوگا تو وہ رشتے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہوں گے صرف مہر کی وجہ سے۔ تو لہذا باپ اور دادا اگر مہر مثل سے کم مقرر کرتے ہیں تو تب تو جائز اور درست ہے۔ باپ دادا کے علاوہ اگر کوئی اور ولی کم کرتا ہے تو پھر یہاں پر بھی اعتراض کا حق حاصل ہوگا اور اس کو مہر مثل تک مکمل پورا کیا جائے گا۔ آگے مسئلہ سمجھیں، وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا۔ باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کیا اور جو مہر تھا وہ مہر مثل سے کم مقرر کیا۔ مہر مثل بالفرض تھا 1 لاکھ روپے۔ باپ نے اپنی چھوٹی بچی کا جو نکاح کیا وہ مہر مثل سے کم 70,000 مقرر کر دیا۔ اب دیکھیں جو مہر کی رقم ہے نا وہ خاوند نے دینی ہوتی ہے بیوی کو، تو بیوی کا اب دیکھا جائے تو اس کے اندر نقصان ہے کہ کہاں اس کو 1 لاکھ روپے ملنا تھا اور کہاں اس کو 1 لاکھ روپے نہیں بلکہ اس کو 70,000 مل رہے ہیں، تو 30,000 کا بظاہر نقصان ہے۔ یا اسی طریقے سے باپ نے اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کیا
اور جو مہر تھا مہر مقرر کر دیا مہر مثل سے اضافی. مہر مثل تھا بالفرض 1,00,000 روپیہ، لیکن باپ نے جو اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کیا تو مہر مثل بالفرض اس نے مقرر کر دیا 1,50,000 روپے. اب دیکھیں جو مہر ہوتا ہے نا وہ خاوند نے دینا ہوتا ہے بیوی کو. تو اب دیکھا جائے تو یہاں پہ خاوند کا نقصان ہے. جہاں اس نے 1,00,000 دینا تھا اب اس کو 1,00,000 کے بجائے 1,50,000 دینا پڑ رہا ہے تو 50,000 کا نقصان ہے. تو کیا اس صورت کے اندر یہ نکاح درست ہے یا پھر نکاح درست نہیں ہے؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو نکاح ہے چاہے وہ لڑکی کا نکاح کر رہا ہے چھوٹی بچی کا یا چھوٹے بچے کا نکاح کر رہا ہے، اگر تو نکاح کرنے والے باپ یا دادا ہے تو تب تو یہ درست ہے کیونکہ ان دونوں کو شفقت کاملہ حاصل ہے. اگر ان کے نکاح کرنے کی وجہ سے بظاہر لڑکی کو یا لڑکے کو نقصان نظر آ رہا ہے لیکن ان کے پیش نظر ممکن ہے کہ کوئی اور اچھی مصلحت ہو، ان کے پیش نظر یہ نظر آ رہا ہو ان کو کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اگر ہم نے رشتہ نہ کیا تو نقصان ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے انہوں نے بظاہر مہر کی صورت میں تھوڑے سے نقصان کو برداشت کر لیا ہو. تو باپ یا دادا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں اگرچہ نقصان ہو رہا ہو لڑکی کو یا لڑکے کو تب بھی یہ نکاح جائز اور درست ہے کیونکہ ان کو شفقت کاملہ حاصل ہے. لیکن باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور ولی مہر مثل سے کم پر نکاح نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کو شفقت کاملہ حاصل نہیں ہے. حضور عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ باپ نے نکاح کیا ابنتہ الصغیرہ اپنی چھوٹی بچی کا وَنَقَصَ مِن مَہْرِ مِثْلِهَا اور کم کر دیا، ہوا زمین لوٹ رہی ہے باپ کی طرف، باپ نے کم کر دیا اس بچی کے مہر مثل سے تو دیکھنے میں تو بچی کا نقصان ہے. یا اسی طریقے سے باپ نے نکاح کیا ابنہ الصغیرہ، یہاں پر بھی یہ صغیرہ پہ نصب پڑھنا ہے کیونکہ یہ ابنہ کی صفت ہے. باپ نے اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کیا وزادہ فی مہر امرأتہ اور اس کی عورت کے مہر میں اضافہ کر دیا، یعنی اپنی جو بہو ہے اس کا جو مہر مقرر کیا جانا چاہیے تھا اس میں اضافہ کر دیا. تو اب یہاں پہ بھی دیکھنے میں بیٹے کا نقصان ہے لیکن فرما رہے ہیں جاز ذالک علیہما ان دونوں صورتوں میں یہ والی بات جائز ہے. ولا یجوز ذالک لغیر الاب والجد لیکن ایسا کرنا باپ اور دادا کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے. وجہ وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سابقہ سبق کے اندر بھی بتایا تھا کہ باپ اور دادا کو شفقت کاملہ حاصل ہے جبکہ باپ اور دادا کے علاوہ کو شفقت کاملہ حاصل نہیں ہے. اگلا مسئلہ دیکھیں آگے فرما رہے ہیں ویسے ہی نکاح اذا سما فیہ مہرا اور نکاح درست ہے جب اس کے اندر مہر مقرر کیا جائے اور نکاح اس وقت بھی درست ہے اگرچہ اس کے اندر مہر مقرر نہ کیا جائے. دیکھیں جو مہر ہے یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے لیکن مہر کے اوپر نکاح کا وجود موقوف نہیں ہے کہ مہر مقرر کیا جائے تو نکاح جائز اور درست ہو، مہر مقرر نہ کیا جائے تو نکاح جائز اور درست نہ ہو. دونوں صورتوں کے اندر نکاح درست ہو جائے گا چاہے مہر مقرر کیا جائے چاہے مہر مقرر نہ کیا جائے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مہر مقرر نہیں کیا ہے تب بھی جو مہر مثل ہے وہ دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ نکاح درست ہوتا ہے جب اس کے اندر مہر کو مقرر کرے اور نکاح تب بھی درست ہے وَإِلَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا اگرچہ اس کے اندر مہر مقرر نہ کیا جائے. آگے دیکھیں وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ حضرت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے وہ 10 درہم ہے. 10 درہم سے کم پہ مہر نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے 10 درہم سے کم مہر مقرر کیا ہے تو تب بھی 10 درہم ادا کرنے لازم اور ضروری ہوں گے. اب 10 درہم آج کے دور کے اعتبار سے کتنے بنتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 2 تولے 7.5 ماشا چاندی. اگر گراموں کی بات کریں تو یہ بنتا ہے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی. اتنا یہ بنتا ہے کم از کم 10 درہم. تو اتنا مہر ہونا لازم اور ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کرے گا بھی تب بھی اس کو یہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے وہ 10 درہم ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا اتنے ہوتے ہیں. فَإِن سَمَّ اور اگر مقرر کیا ہو اقل من 10 10 درہم سے کم فَلَهَا 10 لہا میں حاضمی رہنا عورت کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس عورت کے لیے 10 درہم ہی لازم ہوں گے، یعنی اس عورت کو 10 درہم ہی ملیں گے جو کہ خاوند نے ادا کرنے ہیں. آگے دیکھیں وَمَن سَمَّ مَهْرًا 10 اگلا مسئلہ حضرت یہاں پہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ نکاح کیا اور نکاح کے اندر جو مہر تھا وہ 10 درہم مقرر کیے تو یہ 10 درہم ادا کرنے کب واجب ہوں گے؟ یہ 10 درہم سے زیادہ مقرر کیے، مثال کے طور پہ 20 درہم مقرر کر لیے، اس کا آپ ڈبل کر لیں. 30 درہم مقرر کیے، اس کا آپ ٹرپل کر لیں. جتنا بھی اسے اوپر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نیچے کی لمٹ تو ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. جب یہ مہر مقرر کر دیا تو یہ مہر کا ادا کرنا کب لازم ہوگا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے بیوی سے صحبت کر لی ہے تو اس سارے کے سارے مہر کی ادائیگی لازم ہے. یا اسی طریقے سے صحبت نہیں کی تھی، خاوند مر جاتا ہے تو تب بھی خاوند کے ترکے سے یہ جو حصہ ہے یہ بیوی کو ادا کیا جائے گا. تو یہ بتا رہے ہیں وَمَن سَمَّ مَهْرًا 10 اور اگر مقرر کیا تھا مہر کو 10 درہم فما زادہ یہ اس سے اضافہ فعلیہ المسمى تو اس پر لازم ہے. یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس آدمی کی طرف، خاوند کی طرف. مسمى جتنا اس نے مقرر کیا اتنے ادا کرنے لازم ہوں گے. کب لازم ہوں گے؟ ان دخل بہا اگر وہ اس عورت سے دخول کر لیتا ہے او مات عنہا یا پھر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے.